بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے محمود غزنوی چوروں کا ساتھی۔ ماضی میں جب سائنسی اور مواصلاتی ترقی کو وہ عروج حاصل نہ تھا جو آج ہے، اس زمانے کے وہ حکمران جنہوں نے تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں لکھوایا، ان کا حکومت کرنے کا نظام اور عوام سے رابطے کا سلسلہ جہاں جاسوسی پر منحصر تھا، وہاں وہ ساتھ ہی عوام کے حالات سے ڈائریکٹ واقفیت بھی رکھتے تھے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے وہ اپنے آرام و سکون میں خلل ڈال کر حالات حاضرہ سے باخبر رکھتے تھے، نہ کہ آج کل کے حکمرانوں کی طرح جو کرسی پر پہنچنے تک تو عوامی ہوتے ہیں اور پھر عوام اور ان کے درمیان حائل دیوار کا روزن صرف ایجنسیوں کی رپورٹیں ہی رہ جاتی ہیں، جو کتنی برمانی حقیقت ہوتی ہیں۔ اس کا احساس لیڈر کو اس وقت ہوتا ہے جب اس کی عوامی مقبولیت کا کھیت چڑیاں چھپ گئی ہوتی ہیں۔ حضرت عمر کی طرح سلطان محمود غزنوی بھی رعایا کے حالات معلوم کرنے کے لیے رات کو بھیس بدل کر باہر نکلا کرتے تھے۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی حسب معمول گشت پر تھا کہ راستے میں اس کی مدبھیڑ 4 چوروں سے ہو گئی جو شاہی خزانہ لوٹنے کا پروگرام بنا کر آئے تھے۔ غزنوی سے ملاقات کے بعد انہوں نے اس کا شغل پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ بھی ان کا بھائی ہے۔ حالات جاننے کے بعد غزنوی نے ان سے درخواست کی کہ اسے بھی گروپ میں شامل کر لیا جائے۔ اس پر چوروں نے اس پر واضح کیا کہ گروپ میں شامل ہر شخص میں ایک خوبی ہے، تم بتاؤ تم میں کیا ہے؟ کیا تم چور ہونے کی کوالیفیکیشن بھی رکھتے ہو یا یوں ہی خواہش رکھتے ہو؟ سلطان نے کہا کہ میں پہلے آپ کی انفرادی خصوصیات سے آگاہ ہوں گا، پھر اپنے متعلق بتاؤں گا۔ اس پر پہلا چور گویا ہوا، میری خوبی یہ ہے کہ میں سونگھ کر خزانے کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ دوسرا بولا کہ میں بڑی سے بڑی بلڈنگ منٹوں میں پھلانگ سکتا ہوں۔ تیسرا بولا کہ میں کتے کے بھونکنے سے اس کا مطلب سمجھ سکتا ہوں۔ چوتھا کہنے لگا کہ میں رات کے اندھیرے میں بھی اگر کسی کو دیکھ لوں تو اس کو عمر بھر کبھی بھی نہیں بھولتا۔ اب چوروں نے غزنوی سے اس کی خصوصیت پوچھی تو اس نے کہا کہ کسی بھی ملزم کو کتنی بھی بڑی سزا ملی ہو، میں داڑھی ہلاؤں تو وہ معاف ہو جاتی ہے۔ معلوم کرنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ آج شاہی خزانہ لوٹنے کا پروگرام لے کر آئے ہیں اور شاہی محل میں خزانے کی طرف چل پڑے۔ راستے میں محل کے کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ اس پر کتے کی آواز سمجھنے والے نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس گروہ میں ملک کا بادشاہ بھی شامل ہے۔ اس پر باقی لوگ گویا ہوئے، کیا بکواس کرتا ہے، بادشاہ ہو اور چوروں کے گروہ میں شامل ہو۔ خیر، سب نے اپنی اپنی صلاحیتوں اور جوہر قابل کو استعمال کیا اور جب خزانہ لوٹ کر محل کے باہر پہنچے تو پو پھٹ چکی تھی۔ اس پر سلطان نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا کہ روشنی ہو گئی ہے، کہیں ہم پکڑے ہی نہ جائیں، اور تجویز کیا کہ آؤ خزانہ یہیں کہیں پاس ہی خفیہ جگہ پر دفن کر دیں اور رات کے اندھیرے میں پھر جمع ہو کر نکال کر آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ اس پر ایک بولا، اگر کسی کا دل بے ایمان ہو گیا تو کیا ہوگا؟ خیر، حلف اٹھانے کے بعد ایک دوسرے کے گھروں کا پتہ نوٹ کیا اور مقررہ وقت پر پھر جمع ہونے کا عہد کر کے منتشر ہو گئے۔
تھوڑی دیر بعد سب ہی گرفتار ہو گئے۔ قاضی نے انہیں سزائیں سنا دیں۔ سزائیں سننے کے بعد جب وہ تخت پر بیٹھے بادشاہ کے سامنے سے گزرے تو ایک چور نے سلطان محمود کو پہچان لیا اور کہا، سرکار اب داڑھی ہلا بھی دو، یا یہ کہ ہماری جان جانے کا انتظار کرو گے؟